फीसद काम जुबैदा के मशवरे पर चलता था। इतनी दाना बीना हो रही। अब बादशाह कांप गया, रात का गुजरना मुश्किल हो गया। सुबह हुई, उलमाओं को बुला, भाई आओ, आलिम को बुलाओ, मुफ्ती को बुलाओ, मुहद्दिस को बुलाओ, मुफस्सिर को बुलाओ, मुफक्किर को बुलाओ, बड़े बड़े आलिमों को बुलाया। कहा मुफ्ती साहब फतवा दो, मेरी जबान से तो निकल गया कि अगर मैं जन्नती नहीं तो तुझे तलाक। जुबैदा ने मुझे थोड़ा सा सख्त कहा कि आप इबादत करो, तहज्जुद पढ़ो, नमाज पढ़ो, और हर साल वो पैदल हज करता था। 50 लगभग उसने हज की। तो मैं हज भी करता हूँ, जिहाद भी करता हूँ। जुबैदा ने कहा तू इबादत कर, नहीं तो दोज़ख में जाएगा। तो मैंने कहा मलका अगर मैं दोज़खी हूँ तो तुझे तलाक। मैं इतनी अल्लाह की इबादत करता हूँ तो मैं दोज़ख में कैसे जाऊंगा? निकल गया। और जुबैदा कहती कि जन्नती होना ना होना इसको खुदा के सिवा कोई बोलो नहीं जानता। खुदा के सिवा कौन जन्नती कौन नहीं है किसी को पता है बेटा? अल्लाह जाने। तो उसने कहा तलाक हो गई। हाजी साहब सुनो इल्म की बरकत, जोर से बोलो किसकी बरकत? इल्म देखो इल्म। सब आलिमों ने कहा कि तलाक हो गई। क्या कहा? तलाक। और जुबैदा तुम पे हराम। अब जुबैदा को टच नहीं कर सकते, हाथ नहीं लगा सकते। खुदा की कुदरत, बादशाह बेकरार हो गया, हार्ट अटैक का खतरा हो गया। क्योंकि मेरा तो सब काम यही करती है, मशवरे यही देती है, मेरी हुकूमत को ये चलाती है पर्दे में बैठ के। मैं तो दस्तखत करता हूं। अगर इसकी तलाक होगी तो मेरी गाइड मेरी रहनुमाई कौन करेगा? ऐसी बीवी कहां से मिलेगी? खैर तूफान मच गया बगदाद में, सबका फतवा आया कि तलाक हो गई। उसी जमाने जवान मौलवी आया। कैसा आया? तो पता चलता कि इल्म उम्र से इल्म नहीं आता है, मेहनत से इल्म आता है। ये नौजवान बच्चा आपके पोते की उम्र का, ये इमाम आजम का शागिर्द, ये कूफे से बगदाद आया। तो कोई जानता ही नहीं था, मगर इल्म का पहाड़ था। इमाम आजम का शागिर्द, फिर कोई कमी का लोगों की आदत है कि आपके वहां कोई मसला चले, कोई नया मसला कि साहब कपूरिया खाना हलाल है कि हराम, एक बीमारी चली थी पहले हमारे। तो जो मौलवी साहब कपूरिया हला गया था, अब जो आए उसको अरे खबीस ये तो पूछ, नमाज में कितनी रकात है ये कोई नहीं पूछता है, कपूरिया हलाल के हराम, ये मियां भाइयों का आदत। तो नया मसला तो सब उसके पीछे पड़ गए। सारी तलाक हुई कि नहीं हुई? तो जो आलिम आया कभी तलाक हो गई। इमाम मोहम्मद आया तो उसे कहा हज़रत बादशाह ने तो ये कह दिया, अब उसकी बीवी को तलाक हुई कि नहीं हुई? तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि अच्छा तुम्हारे बादशाह के कारनामे क्या है? साहब बड़ा मुजाहिद है, 40 या 50 हज कर चुका है, पैदल जाता है, उम्र भर उसने जिहाद की, इतनी बड़ी उम्र है, और हाजी के पीछे नमाज पढ़ता है, इमाम साहब के पीछे। वो फजर की नमाज, इशा की नमाज 2 जमात से पढ़ता, बाकी रहता है जिहाद में। वो जब फजर की नमाज पढ़ता है और इमाम साहब जब कुरान पढ़ते हैं और उसमें दोज़ख का जिक्र आता है तो बादशाह इतना रोता है, इतना रोता है, उसकी हिचकी बन जाती है और हमें डर लगता कि गिर जाएगा, खुदा के खौफ से गिर जाएगा। इतना इसमें खुदा का खौफदारी होता है कि हम सीधे खड़े होते हैं ताकि गिरे तो हम उसको सहारा दें। तो अच्छा इसके गवाह कौन? तो कहा साहब गवाह हैं। बुलाया, कहा जी साहब आप नमाज पढ़ते हैं? आप पढ़ते हैं? कहा बेटा। कहा आपने हारून के साथ नमाज पढ़ी? कहा। क्या उसके नमाज का हज़रत जब इमाम साहब कुरान पढ़ते हैं जिसमें जहन्नम का जिक्र है, सख्ती का जिक्र है, पुरसिरात का जिक्र है, कब्र के अजाब का जिक्र है, तो बादशाह इतना रोता है, इतना रोता है कि उसकी हिचकी बन जाती है और पूरी दाढ़ी उसकी आंसू से, लुढ़कों से तर हो जाती। बात सुन ली तो कह जाओ बादशाह से कह दो कि तलाक नहीं हुई, तेरी बीवी को तलाक नहीं हुई। अब साहब बगदाद में एक नया तूफान बन गया। एक नया मौलवी आया, उसने कहा तलाक नहीं हुई। तमाम मौलवियों का पसीना आ गया, मेरे बेटों की दाढ़ियां तर हो गई कि ये कैसा मौलवी जो नए फतवे देता है। अब बादशाह ने कहा जाओ जाओ उस मौलवी साहब को बुला के लाओ। तो उसका वजीर आया जाफर बरमक्की, कहा हज़रत आप चलिए, और चल के बादशाह को मसला। कहा बेटा प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास आता। इल्म देखो, ये है इल्म। प्यासा कुएं पे जाता है सैयद साहब, या कुआं प्यासे के पास जाता है? तो उन्हें सरकार प्यासा जाता है। तो कहा फिर प्यासा हारून है कि मैं? मुझे क्या हारून ने कहा, मेरा तो भाई मुझे खिलाएगा, मुझे हारून फारून की परवाह नहीं। वो प्यासा में तालाब हूं, कुआं हूं, अगर पानी पीना तो मेरे पास आओ। मैं रसूल के इल्म को हथेली पे लेके बेचूंगा नहीं,
میرے نبی کا علم دولت ہے بے باک، ہر دولت مٹتی ہے اور علم قیامت تک ساتھ دیتا ہے۔ اس عورت کو میں بادشاہ کے گیٹ پہ جا کے بیچ دوں، میرے نبی کے علم کی توہین ہو جائے، حدیث کی توہین ہو جائے، کہہ دو کہ مسئلہ پوچھنا تو میری چوکھٹ پہ آ جاؤ، میری جھوپڑیاں میں آ جاؤ۔ وزیر گیا کہ حضرت یہ مولوی صاحب اس کمپنی والا نہیں جو پیٹ بڑھانے والے اور مولوی ہیں، اور جگر کاٹ کے دین پھیلانے والے اور مولوی۔ آپ کو چلنا پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ جید عالم، اور ان کا فتویٰ ہے کہ طلاق ہوئی نہیں زبیدہ۔ بادشاہ آیا امام محمد کے پاس، کہا حضرت میں سر کے بل آپ کے دربار میں آنے کے لیے تیار ہوں، میرے نبی کی تعلیم ہے کہ جو عالموں کی قدر کرتا ہے وہ رسول کی قدر کرتا ہے، میں حاضر ہوں، مگر یہاں آپ مسئلہ بتائیں کہ 10 میرے وزیر ان کو پتا چلے گا، وہ میرے دربار میں چلیں گے تو بامبروڑ کی طرح ہزاروں لوگوں کو مسئلہ کا پتا چلے گا، میں دربار سجاؤں گا اس میں مسئلہ بیان کروں تو اللہ کی پوری مخلوق کو فیض ملے گا اور دین کا مسئلہ معلوم ہوگا، اور آپ کو ڈبل در ڈبل 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 ثواب ملے گا۔ تو سنو امام کا کردار، کہا جی آپ کی رائے ٹھیک ہے، آپ کے اندر گھمنڈ نہیں ہے، آپ علم والوں کی قدر جانتے ہیں، تو میں اس شکل میں چلوں گا، تو مجھے دعوت دے۔ کیا دے؟ زور سے بولو، دعوت دے۔ دعوت دینا بھی سنت اور دعوت قبول کرنا بھی، تو دعوت دے کہ حضرت میرے گھر پہ چل کے چائے پیو، تو میں تیری دعوت قبول کر لیتا ہوں، اور مجھے قبول کرنا سنت، مجھے ثواب ملے گا۔ وہ جب میں تیرے دربار میں آؤں تو فوراً تو کھڑے ہو کر مجھے پانی کا گلاس پیش کر لینا، میں گلاس سے پانی آستے آستے پیتا رہوں گا، تو مسئلہ پوچھتے رہنا، میں تجھے جواب دیتا رہوں گا، تو مجھے بھی ثواب ملے گا اور تجھے بھی۔ بادشاہ نے کہا منظور ہے، دعوت دی۔ اب بادشاہ بھاگ کے واپس گیا، دربار سجایا، ہزاروں لوگ اکٹھے ہو گئے، مگر بادشاہ غریب بھول گیا، اس نے نیچے کرسیاں لگا دی، خود بیٹے نے تخت لگایا، اوپر کو تخت رکھا، خود جا کر کرسی پہ بیٹھ گیا، اور عالم سب نیچے بیٹھ گئے یوں لائن سے۔ امام محمد آئے تو بادشاہ نے کہا کہ پانی لاؤ، تو وزیر پانی لائے، تو امام صاحب نے کہا بادشاہ رسول کی سنت ہے کہ جب مہمان جائے تو گھر کا جو مالک ہے وہی اس کی خدمت کرے، اس میں ثواب زیادہ ملتا ہے۔ ارے میں تیری دعوت پایا تو محروم، تو خود پانی پلانا تاکہ تجھے ثواب ملے۔ تو بادشاہ کود کے آیا، پانی پیش کیا، امام صاحب نے پانی پینا شروع کیا، اور بادشاہ جا کے پھر تخت پہ بیٹھ گیا۔ کہا کہ میرا سوال سنو، کہا تو سائل ہے کہ مسئول ہے، یعنی سوال کرنے والا یعنی دینے والا ہے کہ لینے والا ہے عربی میں؟ تو کہا میں تو لینے والا ہوں۔ تو کہا لینے والا نیچے ہوتا ہے اور دینے والا اوپر ہوتا ہے، تو نیچے آ جا، کرسی خالی کر تاکہ رسول کی توہین، علم کے توہین نہ ہو۔ بادشاہ کود کے نیچے آیا، امام مالک آپ کرسی میں بیٹھا، کہ حالا بھی گوچے میں گوئی، اب تو بول کیا پوچھنا چاہتا ہے؟ اب بادشاہ نے پورا قصہ سنایا۔ امام نے کہا کہ یہ رسول کی گدی ہے، نبی کا علم ہے، علم ہمیشہ اوپر رہتا ہے، نیچے اسلام نیچے کھڑے ہو کر پوچھو، ابھی آپ سائل ہو اور میں آپ کے سوال کا جواب دینے والا ہوں۔ اس نے پورا رات کا قصہ جو اس کی بیوی سے گزرا وہ پورا قصہ سنایا۔ کہا ٹھیک ہے، تو نے کہا کہ اگر میں دوزخی ہوں تو تجھے طلاق، یہی تو نے کہا؟ کہاں سے؟ تو کہا یہ عالم کہ پورے بغداد کے عالموں کا فتویٰ ہے کہ جنتی کون ہے، دوزخی کون ہے، خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے، تو تیری بیوی کو طلاق ہو گئی۔ تو کہا ٹھیک ہے، عالموں کا نظریہ وہ ہے، فقیر فتویٰ دیتا ہے کہ قرآن سے ثابت ہے کہ تیری بیوی کو طلاق ہوئی نہیں، وہ پہلے بھی حلال تھی، آج بھی حلال ہے، اور قیامت تک تیرے لیے وہ حلال ہے۔ تو مولوی صاحب کو 105 ڈگری بخار آ گئی، اور درخت لمبی لمبی داڑیاں، کہا یہ کل کا لوٹا، ہم اتنے بڑے بزرگ یہ فتویٰ دیتا طلاق نہیں، کئی مولوی، اور یہ بیماریاں تو پرانی ہیں ادھر، حسد کی وغیرہ کی، جلنے کی، آج بھی یہی حسد ہے، اس وقت ہی تھا۔ کہا حضرت کیسے طلاق نہیں ہوئی؟ تو کہا آپ ماشاءاللہ عالم دین ہیں، میرے بزرگ ہیں، آپ نے قرآن پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھا؟ حضرت حدیث پڑھی، قرآن پڑھا، تفسیر پڑھی، فقہ پڑھا؟ کہا نہیں آپ نے امام صاحب نہیں پڑھا، پڑھا ہوتا تو آپ اتنا غلط فتویٰ نہیں دیتے۔ کہا کیوں؟ کہا آپ نے سب نے کہہ دیا طلاق ہو گئی، اور اسلام کہتا ہے کہ کوئی مسئلہ بتاؤ تو پہلے تحقیق کرو، آپ نے تحقیق کی کہ نہیں کی کہ بادشاہ کا کردار کیا ہے، زبیدہ کا کردار کیا ہے، ہارون کا کردار کیا ہے،
اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے، یہ نمازی ہے کہ بے نمازی ہے؟ پوچھا؟ کہا حضرت یہ تو نہیں پوچھا۔ تو آپ نے پوچھا کیوں نہیں؟ تحقیق کرو پھر ثواب دو۔ قرآن میں کہا کوئی خبر آئے تو پہلے تحقیق کرو، قرآن کا فیصلہ۔ آپ نے تحقیق کیوں نہیں کی؟ پوچھو بادشاہ کے بارے میں۔ بادشاہ نمازی؟ تو سب لوگوں نے کہا آپ ادھر صاحب نمازی۔ کہا ان کے ساتھ کون نماز پڑھ؟ دو جانے کھڑے ہو جاؤ۔ دو بزرگ کھڑے ہو گئے۔ کہا تم بتاؤ یہ نماز پڑھتا ہے؟ کہا سرکار نماز پڑھتا ہے، اور پہلی سب میں کھڑا ہوتا ہے۔ کس سب میں؟ پچھلی میں نہیں، پہلی سب میں کھڑا ہوتا ہے۔ کیا حال رہتا ہے؟ کہا جب فجر میں امام صاحب قرآن پڑھتا ہے اور جس میں دوزخ کا ذکر، پرصراط کا ذکر، قبر کے عذاب کا ذکر، محشر کی تنگی کا ذکر آتا ہے تو اتنا روتا ہے حضرت، اتنا روتا کہ اس کی ہچکی بن جاتی ہے۔ کہا آپ نے سنا؟ کہ حضرت ہم ان کے ساتھ رہتے، ہم روز دیکھتے، رو رو کے اس کی داڑھی آنسو سے تر ہو جاتی ہے۔ کہا مولوی صاحب سن رہے ہو؟ کہا ہاں۔ کہا آپ نے ان سے پوچھا؟ کہا نہیں پوچھا۔ تو میں کہتا ہوں طلاق نہیں ہوئی، اور یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، میرے رب کا فتویٰ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ خَافَ مَقَامَهِ وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو خدا کے خوف سے ڈرتا ہے اس کو ایک جنت نہیں دو جنتیں ملتی ہیں۔ قرآن کا وَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، جو اللہ کے عذاب سے ڈرا اس کو ایک نہیں دو جنتیں ملتی ہے۔ یہ گواہ ہے کہ بادشاہ خدا کے خوف سے رو رو کے تڑپتا ہے، آنسو کی جھڑیاں لگ جاتی ہے۔ یہ تم نے سنا، یہ گواہ ہے، اور دو گواہوں کی بات قابل قبول ہے۔ جب خدا کے خوف سے آنسو ٹپکا تو یہ تو جنت کا مالک بن گیا، ٹھیکیدار بن گیا۔ قرآن میرا فتویٰ نہیں ہے، رب کا فتویٰ۔ جب یہ جنتی ہوا تو اس کی بیوی کو طلاق کہاں سے ہو؟ کھیل ختم۔ سب علماء نے کہا حضرت انت حقاً، آپ حق پہ، آپ کا فتویٰ صحیح ہے۔ یہ کس کی برکت ہے پیارے؟ یہ علم کی برکت ہے۔ ہم علم پڑھیں، ہم علم والوں کو سمجھیں، علم کی قدر کریں۔ آپ کھیتی کرو، واپار کرو، بزنس کرو، کوئی گناہ نہیں، مگر اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اپنی بچیوں کو قرآن پڑھاؤ۔ قرآن کی تلاوت جس بستی میں ہوگی وہاں پر اللہ رحمتوں کی بارش فرماتا ہے، برکتیں فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم سب کو سرکار غوث اعظم کی اس محفل کے صدقے میں اور آپ کے مرشد پیر تاج حسین کی عبادت و ریاضت کے صدقے میں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کی اس کی مخلص محبت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آپ کے دامے دن میں قدمے سخنے چار پیسے غوث پاک کی یاد میں جن لوگوں نے خرچ کیا، محنت کی، دوڑ دھوپ کی، اللہ ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے اور دارین کی نعمتوں سے مالا مال فرمائے، اور دین پر عمل کرنے کی اور دین پہ زندگی گزارنے کی سب کو توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو کر صلاۃ مصطفیٰ جان